اور ایک کو جو ہے بدترین انسان کہا گیا۔ کائنات کی مخلوق، اللہ کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق، اولئک ھم شر البریہ۔ اور دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم خیر البریہ۔ اب جن کو اللہ نے بدترین مخلوق کہا اپنی، ان کے بدتر ہونے کی کیا وجہ؟ اور جن کو خدا نے بہترین، اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق جس کو کہا، ان کے سب سے بہتر ہونے کی کیا وجہ؟ قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا سے بغاوت کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو، جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی مانتے نہیں، اور جو اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، جو اس دنیا کے اندر فساد مچاتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں کو ستاتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کھاتے، اور جن کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں، اللہ کے یہاں ایسوں کی حیثیت کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ کہ جن کو اللہ نے اپنی بہترین مخلوق بتایا، اولئک ھم خیر البریہ، اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان میں سب سے بہترین اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق، اور وہ کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ یہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اللہ نے ہمیں لباس دیا، اور اللہ پاک نے ہمیں سر چھپانے کے لیے گھر دیا، اللہ نے کاروبار دیا، اللہ نے تجارت دی، اللہ نے کھیتی دی۔ یہ ساری سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے جو اگر دنیا کے کسی انسانوں کے پاس ہے تو وہ اہل ایمان کے پاس ہے، اور وہ ہے نعمت ایمان۔ اس لیے کہ اسی نعمت ایمان کے اوپر کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا، اور اسی نعمت کی بنیاد کے اوپر ہم سب کو ایک دن مر کے جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک سارے کے سارے محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، جس کو یوم الجزا، بدلے کا دن کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن کہا جاتا ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے وہ، اور وہ فیصلے کا دن ایسا فیصلے کا دن ہے کہ اس فیصلے کے بعد اور کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہے، اور وہ احکم الحاکمین کی عدالت لگے گی، اور وہ ایسے قادر مطلق حاکم کی عدالت لگے گی کہ جس کے سامنے کوئی چو چرا نہیں کر سکے گا۔ ایک انبیاء کرام بھی لرزتے اور کانپتے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر ایک طرف سورج انتہائی قریب ہوگا، اللہ کے بندے اور یہ مخلوق اپنے اپنے اعمال کی بقدر، بدعمالیوں کی بقدر پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ انتہائی اضطراب اور بے چینی کا عالم ہوگا کہ اب پتہ نہیں ہمارا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر سارے لوگ جمع ہو کر کہیں گے کہ چلو
ہم کسی نبی کے پاس جائیں کہ تاکہ وہ جا کر اللہ سے سفارش کرے کہ اے اللہ پاک حساب و کتاب شروع کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ معذرت کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ معذرت کریں گے. حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، سارے نبیوں کے پاس آئیں گے. سب جو ہیں وہ معذرت کریں گے. وہ ایسا خطرناک دن ہوگا اور وہ فیصلہ کا دن ہوگا، آخری فیصلہ ہونا ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ کا فیصلہ ہونا ہے، ایک فریق کے لیے فیصلہ ہونا ہے